بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ جنت میں اکیلے تھے، ان کی دلجوئی اور انسیت کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے مائی حوا کی تخلیق فرمائی۔ اللہ جانتا ہے کتنا زمانہ انہوں نے جنت میں گزارا، لیکن اللہ کی حکمت و مصلحت تھی کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نبی و رسول تھے۔ انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو جو پیغام دیا تھا وہ ایمان اور توحید کا پیغام تھا۔ ماضی میں یہ بات میں کہہ چکا کہ شریعت کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی اور اس کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سال میں ہوئی۔ احکامات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے جاتے رہے، ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، ان میں احکامات منسوخ بھی کیے جاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعمال افعال یہ 2 نمبر پر ہے۔ اصل چیز ایمان ہے اور اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق کہتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ، بلکہ کامل یقین کے ساتھ کسی بات کو سچ ماننا۔ دل کے کامل یقین کے ساتھ کسی بات کو سچ ماننا تصدیق ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں ذرا سا شک شبہ، ذرا سا تردد، تامل آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ یقین کامل کا نام تصدیق ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت کے قائل ہیں کہ خدا الہ کون؟ تو اللہ ہے۔ ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ تعالی کی عبودیت کے قائل ہیں کہ الہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس میں کسی چیز کی آویزش یعنی کسی چیز کا اس میں ملنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کے آثار میں کسی بھی چیز کو ہم شامل نہیں مان سکتے۔ یہ ہے توحید، اور یہ پیغام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو دیا، اور ہر نبی اسی بات کی دعوت دیتا رہا۔ احکام تو کم زیادہ ہوتے رہے، جیسے آج ہم پر 5 وقت کی نماز ہے، اور آپ کو پتا ہے پچھلی امتوں میں کسی پر بھی 5 وقت کی نماز نہیں تھی، 1 وقت کی نماز تھی یا 2 وقت کی نماز تھی۔ آج ہم کو 5 وقت کی نماز دی گئی۔ کسی امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ زکوٰۃ کا مکمل نظام، احکامات ہمیں دیے گئے۔ ماضی میں لوگوں کے پاس زکوٰۃ کا مکمل نظام نہیں تھا۔ حج کے احکامات ہمیں دیے گئے مکمل۔ ماضی میں پچھلی امتوں کے پاس حاضری تھی اور بیت اللہ کا طواف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا اور اللہ کے علم میں اس دنیا میں رہنے کا آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، تو حج کے موقع پر حضرت جبرائیل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کا طریقہ بتاتے رہے، ورنہ آپ کے حج سے پہلے لوگ میدان عرفات نہیں جاتے تھے۔ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مینا اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے۔ تو مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے حمر ہے، یعنی حرم کے کبوتر ہیں، ہم حرم کے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، اور پھر عرفات نہیں جاتے تھے۔ جبکہ ہمیں جو احکامات دیے گئے اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحج العرفہ، کہ حج میدان عرفات میں حاضری کا نام ہے، اور اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ 9 تاریخ کے زوال سے لے کر کے آدھا دن اور اس کے بعد پوری رات صبح صادق تک یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میدان عرفات میں حاضری حج ہے۔ فقہا نے جو مسائل بیان کیے وہ یہ کہ اگر کسی نے میدان عرفات میں حاضری دے دی تو اس کا حج ہو گیا، دیگر ساری چیزوں کا بدل موجود ہے۔ لیکن اگر کسی نے میدان عرفات میں حاضری نہیں دی، پھر اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، مینا کا قیام بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، قربانی بھی کی، سر بھی مڈایا، سب کچھ کیا، حج نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے میدان عرفات میں حاضری دی ہے تو پھر ہر چیز کا بدل موجود ہے۔ اس کے لیے یا تو چھوٹا دم ہے یا بڑا دم ہے، وہ دے دے گا، حج ہو جائے گا۔ تو احکامات آتے رہے۔ حج کے موقع پر حضرت جبرائیل نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کیسے کیا جائے گا پوری تفصیل بتائی، اور حضور نے اپنی امت کو، یعنی جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج میں تھے، ان سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت کی ابتدا ہوئی اور اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی۔ لیکن توحید کا پیغام جو حضرت آدم کے زمانے سے تھا وہی 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دیتے رہے۔ اس پیغام میں فرق نہیں آیا، احکامات بدلتے رہے، کم و زیادہ ہوتے رہے، منسوخ ہوتے رہے، لیکن ایمان اور تصدیق جس کو کہتے ہیں وہ ابتدا سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ ہم دل کے یقین کامل کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ ہے توحید۔
اب اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اللہ کے آثار میں کسی کو شریک نہیں مانتے. اس میں شرک ہے، ایمان کے خلاف ہے، اور یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے. اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اگر کوئی شرک لے کر کے مر گیا، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی بخشش نہیں ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اسے یہ احساس ہو گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ اور جرم شرک ہے، اور اس نے توبہ کر لی تو قبول ہے. لیکن اگر شرک پر رہتے ہوئے مر گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے. اللہ پاک کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں میں سے جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا، جس پر عذاب دینا چاہے گا عذاب دے گا، یہ اس کے اختیار کی بات ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کی بخشش یقینی ہے. یقینی اس معنی کر کے کہ یا تو اول وہلے میں اس کے لیے دخول اولی جنت کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیں گے. اور بہت سارے واقعات ہیں. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے تعلق ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے. کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو غمزدہ پریشان دیکھ کر کے ہم دکھی ہو جاتے ہیں. یہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے. اب ظاہر بات ہے پوری دنیا میں اللہ نے ایک حصہ رحمت کا تقسیم کیا، اور صرف انسانوں میں نہیں تمام مخلوقات میں تقسیم کیا. یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے. اور رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ حساب و کتاب کے موقع پر. حساب و کتاب کے موقع پر اللہ اپنی رحمت کا ظہور فرمائیں گے. میں نے پیچھے کہا اللہ نے جہنم بنائی تو اس کے بھرنے کا فیصلہ کیا، جنت بنائی اس کو بھی بھرنے کا فیصلہ کیا. اب جو لوگ دنیا سے گئے ایمان کمزور لے کر کے، مضبوط لے کر کے، کامل ایمان لے کر کے، ادھورا ایمان لے کر کے پہنچے، لیکن ایمان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے. ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے. ایمان میں مضبوطی اور کچا پن ہو سکتا ہے، لیکن کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اللہ کو ایک ماننا ہے تو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے، قرآن کریم کو ماننا ہے، جنت جہنم کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، تقدیر کو ماننا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا ہے، عذاب قبر کو ماننا ہے. اس میں ایک بھی اگر کم رہا تو ایمان نہیں. ایمان کمزور ہو سکتا ہے، کم زیادہ نہیں ہو سکتا. اب یہ فقہی بحث ہے، اس سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے. یہ علماء کرام کا موضوع ہے. وہ اپنا جب حدیث پاک پڑھاتے ہیں اور طلبہ کو عالم بناتے ہیں تو یہ سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ ایمان، جو ایمان لے کر کے جائے گا میدان محشر میں اس کی نجات ہوگی، چاہے شروع میں ہو جائے، چاہے درمیان میں ہو جائے، چاہے اخیر میں ہو جائے. لیکن ایمان ہے تو یہ ایمان اس کو جہنم سے نکالے گا، جہنم سے بچائے گا، اس کو جنت میں لے کر کے آئے گا. ہم اللہ کو ایک مانتے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہی دعوت تمام نبیوں کی دعوت رہی. یہ ایک نمبر پر ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا اس سے کل قیامت کے دن احکامات کے سوالات ہوں گے کہ ایمان تھا، تم مانتے تھے،
تو 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزے، زکوٰۃ، حج، اس پر مکمل عمل کیوں نہیں کیا؟ احکامات کے متعلق سوالات اس سے ہوں گے جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جو آپ کے یہاں نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ تو دیر سے کیوں آیا، اور بیچ میں 2 گھنٹہ بلوم بند کر کے کہاں چلا گیا تھا؟ اب ایک آدمی آپ کے یہاں کام ہی نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھو گے؟ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اس سے احکامات کے سوالات ہوں گے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے سوالات نہیں ہوں گے۔ اس سے ایک سوال ہوگا، ایمان ہے؟ نہیں ہے، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جن کے پاس ایمان ہوگا پھر ان سے یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ان عمر فیما افنا، زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ وعن شباب فیما ابلا، جوانی کا زمانہ جو زندگی کا سب سے اچھا زمانہ ہوتا ہے وہ کیسے گزارا؟ وعن مال من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال تھا، مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا ایک سوال، پھر مال کہاں خرچ کیا دوسرا سوال۔ وعن علم ماذا عمل به، اور جو علم تمہارے پاس دین کا تھا، قرآن و حدیث کا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ اور دین کی ایک مقدار ہر ایمان والے کو حاصل کرنا ضروری ہے، پھر وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے دین و شریعت کا اتنا علم کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ آج ہم لوگوں کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ سوال ہوگا کل قیامت کے دن، جواب دینا پڑے گا۔ اگر ایمان ہے تو نجات ہے، بخشش ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر بخشش نہیں۔ یہ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت اور پیغام رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھو گے، نبوت آپ کو ملی 40 سال کی عمر ہونے پر، آپ نے جو پیغام دیا، سب سے پہلا پیغام آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کے مکے کے لوگوں کو آواز دی، اور اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے اپنی چادر ہلائی۔ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات کہنی ہو تو پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کوئی چادر ہلاتا تھا۔ یہ علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی کہ کوئی بہت اہم بات کہنی، تو سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے آ جاتے تھے اور کیا بات ہے سنتے تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ حضور نے وہی کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس زمانے میں آپ کا قبیلہ اور مکے کے لوگ قریش اتنے طاقتور اور مضبوط تھے کہ کسی قبیلے کی ہمت نہیں تھی حملہ کرنے کی۔ لوگوں نے کہا کہ آج کسی قبیلے کی ہمت نہیں ہے ہم پر حملہ کرنے کی، لیکن اگر آپ کہو گے تو ہم مانیں گے۔ کیوں؟ آج تک 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا ہے، قد جربت مرارا، ہم نے بار بار آپ کا تجربہ کیا، لیکن ہمیشہ آپ کو وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ آج کوئی قبیلہ ہم پر حملہ کرے اس کی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ بولو گے تو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں سنا، غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی طاقتور لشکر کے حملہ کرنے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان دہ چیز شرک ہے۔
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ حسر کے ساتھ کہا گیا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ آثار میں، وہ یکا و تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا اس نے پوری کائنات کی، پوری دنیا اس نے بنائی، لیکن پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں اور نہ اللہ پاک کسی کے باپ یا ماں ہیں، وہ اس سے مبرہ ہے۔ تمام نبیوں کا ایک پیغام رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا جو مکے والوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ابو طالب آپ کے سرپرست تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی۔ حضور کے والد کا انتقال حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہو گیا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں آئے تھے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے تھے، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے کر کے پرورش کی تھی، اور جب حضور نے یہ پیغام دینا شروع کی، پیغام دیا اور یہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکے والوں نے کہا کہ الہذا جمعتنا، کہ تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ ہم سب اپنا کام چھوڑ کر کے آئے، تم نے چادر ہلائی، باپ دادا کے دین کے خلاف نئے دین کی بات کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ کیا الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ مخالفت شروع ہو گئی اور سلسلہ چلتا رہا۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا لیکن مکے کے سرداروں میں سے تھے، تو سارے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، باپ دادا کے دین اور عقیدے کے خلاف نیا دین نئے عقیدے کی بات کر رہا ہے۔ ابو طالب بھی باپ دادا کے دین پر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کاندھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے سہار نہ سکوں۔ حضور تعجب اور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب سردار لوگ بیٹھے ہیں اور چچا ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں، تو پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ مکے کے سردار لوگ ہیں اور یہ آئے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرنا چھوڑ دو، اگر تم کو سرداری چاہیے مکے کا سردار بنا دیں گے، مالداری چاہیے جتنا ہو سکے گا مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، عورتیں چاہیے جس عورت کو بولو عورتیں آپ کے نکاح میں دے دیں گے، لیکن یہ بات بند کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی دعوت چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک کمزور سہارا ابو طالب کا تھا، اور اب وہ سہارا بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم میرے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، اٹھا نہ سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ بنانا لوگوں کے لیے ممکن ہے،
सब मिल के मान ले बादशाह, माल जमा करना लोगों के लिए मुमकिन है, औरतों का निकाह में देना लोगों के लिए मुमकिन है। उन्होंने ये बात पेश कर दी थी। हुजूर ने जो बात कही थी वो नामुमकिनात में से, कि मक्के वाले तो क्या, पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर किसी के हाथ पर सूरज रखना चाहें तो नहीं रख सकते, चांद रखना चाहें तो नहीं रख सकते, नामुमकिन है। हुजूर ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया मिल करके ये चाहे कि मैं दावत व तबलीग से रुक जाऊं और ये लोग मुझे उसके बदले में एक हाथ पे सूरज एक हाथ पे चांद ला के रख देंगे तो भी मैं मानने वाला नहीं। मेरा यही पैगाम है और इसीलिए मुझे भेजा गया है। मैं नहीं रुक सकता, तुमको जो करना है तुम करो। इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत है ईमान, सबसे बड़ी दौलत। अगर हम में ईमान का कमाल आ जाए और अल्लाह के हुक्मों पर हम आ जाए, अल्लाह का वादा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम साहिब ईमान। क्या था मक्के वालों के पास, सहाबे किराम के पास क्या था? कुछ नहीं था। न दीन था, न तहजीब थी, न तारीख थी, कुछ नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर जो है वो है, बाकी जंगल राज था। हजरत उमर का वाकया सुनाया था कई हफ्ता पहले। मेना की वादी में देख रहे थे, रो रहे थे। साहबे किराम ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया, क्यों रो रहे? तो कहने लगे कि यही वादी है। मैं बकरी चराने ऊंट चराने आता था, किसी दरख्त के साए में आंख लग जाती थी, बैठता लेटता था। तो शाम होती थी, माँ आती थी, बहन आती थी और सारे जानवरों को इकट्ठा करती थी, मुझको उठाती थी और कहती थी कि उमर तू क्या करेगा, तुझको तो बकरियां चरानी भी नहीं आती। लेकिन ईमान और फिर अहकाम पर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पर अमल और सुन्नतों पर अमल, आज 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां हूं। मां और बहन कहती थी उमर क्या करेगा, तुझको तो बकरी चरानी नहीं आती। 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत। अल्लाह का वादा है और अल्लाह ने यह करके दिखाया है। ईमान लाने वाले इब्तिदा में एक दो थे, वो तादाद बढ़ी, कम थे ज्यादा हुए, कमजोर थे ताकतवर हुए। अल्लाह ने हुक्मरानी अता की और सदियों हुकूमत की, सदियों। आज भी अगर ईमान के कमाल के साथ अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पर आ जाए, अल्लाह इक्तदार और हुकूमत मुसलमानों को देगा। हमारी कमजोरी यह है कि ना ईमान का कमाल रहा, ना अल्लाह के हुक्मों पर रहे, तो मगलूब रहेंगे, मगलूब रहेंगे। और जिनके पास ईमान का कमाल था, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की उनके नजदीक कद्र कीमत थी, अल्लाह ने उनको हुक्मरानी दी। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के मुतालिक आता है, इराक फतेह किया, शाम फतेह किया हजरत उमर के जमाने में। दस्तरखान पे बैठे थे, खा रहे थे, कुछ दाना नीचे गिर गया, उसे उठा करके खाया। उंगलियों में जो शोरबा लगा हुआ था उसको जुबान से चाटा। तो लोगों ने कहा कि अमीर यहां ये चीज मायूब समझी जाती है, लोग इसको बुरा समझते हैं। तो जवाब क्या दिया था? जवाब ये दिया था कि आतरुको सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने महबूब नबी का तरीका और उनकी सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूंगा? दस्तरखान पर गिरा हुआ दाना उठा करके खाना हमारे नबी की सुन्नत और तरीका है। दुनिया अगर इसको बुरा समझती हो, समझती रहे,
ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم یہ چیز نہیں چھوڑ سکتے. آج ہم سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں کریں گے تو محکوم رہیں گے، نہیں کریں گے تو مغلوب رہیں گے، اللہ دوسروں کو غلبہ دے گا. یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ہمارے حالات کو بدل سکتی. آج غیروں کی تہذیب ہمیں اچھی لگتی ہے، غیروں کا طور طریقہ اچھا لگتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں ہم خدا بیزار، خدا منکر لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے. کہاں سے ہم کو اقتدار، حکومت اور غلبہ ملے گا؟ مانیں گے اللہ عزت دے گا، سربلندی دے گا، غلبہ دے گا، اقتدار دے گا، حکومت دے گا. نہیں مانیں گے اللہ مغلوب کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. ہمیشہ دبے کچلے ہوئے رہیں گے، سر اٹھا کر کے نہیں جی سکیں گے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو مغلوب رہنا ہے کہ غالب رہنا ہے، ہم کو محکوم بن کر کے رہنا ہے کہ حاکم رہنا ہے، ہم کو ذلت کی زندگی گزارنی ہے کہ عزت اور وقار کے ساتھ جینا ہے. یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، اور کوئی بہت زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے. صرف یہ کہ آدمی مسلمان ہے، مسلمان بن کر کے رہے. آپ سے کچھ اور نہیں مانگا جا رہا ہے کہ چلو کنواں کھودو اور دودھ کی نہر نکالو. بس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان بن کر کے رہو. ایک اللہ کو مانو، اسی پر یقین کامل رکھو. اللہ الوہیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، عبودیت کے اعتبار سے تنے تنہا ہے. یہ ایمان جو ہوگا وہی کرے گا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. نہ کوئی میرا بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. میری زندگی اور موت، میری صحت اور بیماری، میرے لیے عزت اور ذلت، میرے لیے امیری اور غریبی اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ماں باپ کے ہاتھ میں، خاندان کے بڑوں کے ہاتھ میں، ہمارے سیٹھوں کے ہاتھ میں، ہمارے سرپرستوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کوئی مجھے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا، کوئی مجھے اللہ کے فیصلے کے بغیر بیمار نہیں کر سکتا، صحت نہیں دے سکتا، غریب نہیں کر سکتا، امیر نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا، ذلت نہیں دے سکتا. یہ اوپر والے کا فیصلہ. کرنے والے کرتے ہیں لیکن ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے. یہ منافقین کو معلوم نہیں ہے، ایمان والوں کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ کدھر سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.